وہ آون والا رسول نوے جنس کے لحاظ نال وہ بشر ہے من انفسکم تم ہی میں سے آیا مطلب جس طرح تم انسان ہو بشر ہو میرا نبی جو آیا وہ بھی بشر ہے تیتا احتمال دیندہ نبی در ساری طرح بشر ہے مولا کائنات نے تھی روایت نقل کیتے اما عائشہ نے روایت نقل کیتے سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ نے ان جگہ دوتے روایت نقل کیتے اور حضرت سیدہ فاطمہ نے ان جگہ دوتے روایت نقل کیتے انہوں نے کہا ایسا کی نہیں لقد جاءکم من رسول من انفسکم کو من انفاسکم پردے حاصل من فا دی جگہ دوتے زبر لیں دے حاصل اور انفس تا مطلب تھی دہا توڑے چو توڑی طرح بشر ہے تے انفس تا مانا تھی دہا ایک ہوندے نفیس جے کو آدن پاک جے کو آدن صاف جے کو آدن منزہ جے کو آدن بالکل کجی پن کنو کثیر پن کنو بھاری پن کنو جناب کمے کنو گناہ کنو پاک ہوئے ان کو آدن نفیس اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو نفیس نہیں آکھا انفس آکھے انفس تفضیل دا سی گئے نفیس کنو جیندے زیادہ مانا پاتا ونجے ان کو انفسن مثال دیتا ہوتے حضرت حافظ مانا تھی دے حفاظت والا اگر کوئی ڈاڑھا حفاظت والا ہوئے تو مانا ہوں دے احفظ تفسیر دا سیگا آگیا یعنی بہو حفاظت والا ایک ہوں دے عالم جاننے والا جرا بہو زیادہ جاننے والا ہوئے ہوں کو دن اعلم ایک ہوں دے جناب ناصر مدد اللہ جرا بہو زیادہ ہوئے انصر ٹھیک ہے نا جی جندے کسرت والا مانا پاتا ونجے ان کو تفضیل دے نال خاص کرے دن اللہ نے آپ کو نفیس نہیں آکھا انفس آکھے فرمائے لوگوں دنیا چ بڑے نفیس ہے بڑے لطیف ہے بڑے نظیف ہے بڑے کجی پن کنو پاک ہے بڑے کثیف پن کنو پاک ہے بڑے پاک پن ہے بڑے پقیدہ ہے لیکن کائنات دے جتنا بھی پقیدہ ہے کائنات دے جتنا بھی مرتبے والے کائنات دے جتنا بھی شانے والے سارے لطیفے دی نظافت بجا لطیفے دی لطافت بجا پاک پن دی پاک پن بجا سارے دی پاکی مقام مصطفیٰ دی پاکی دے گو مصطفیٰ دی نفاست دے گو مصطفیٰ دی الفت دے گو دھرتی دا مقام ہی نہیں پا سکتے مطلب کیا ہے کہ کائنات دی جتنی شان ہے اکٹھی تھی دے جے ویلے عالم انتہا دی طرف وجے اپنی انتہا کو پہنچے وانجتے روک پوے وہ شان اکٹھی تھی دے عالم خالقیہ دے جاوے تا خدا دن عالم خالق جاوے تا مصطفیٰ سبحان اللہ گویا اللہ نے مصطفیٰ کریم کو مقام وحدت عطا فرمایا مولانا مقام وحدت تو اللہ کا ہے مقام وحدت تو اللہ کا ہے مصطفیٰ کا کیسے ہو گیا میں کہ ایمیں تھی گیا اللہ فرمائے دے اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْ کَوْسَرَ بے شک میں تو کو کوثر عطا کیتے ایک ہوں دے واحدہ بھی ہوں دے کاسیرہ واحدہ دن ایک کو کاسیرہ دن ڈھیر کو اللہ نے کاسیرہ دن سیگا استعمال نہیں کیتا کوثرہ کے کاسیرہ دن جری اپنی انتہا تک ونجتے رک ہوئے کاسیرہ دن جنی ایک حد ہوئے کوثرہ دن جنی کوئی حد نہ ہو اللہ کیا فرمائے اللہ فرمائے لوگوں میں نبی بڑھائے فرشتے بڑھائے اولیاء بڑھائے ہر کہیں دی شان دیتے نبی دی شان اولیاء دی شان فرشتے دی شان ایک محدود حد تک کے جے ویلے انہیں دی شان کٹھی تھی دے اپنی انتہا کو پہنچتے رک پوے وہ شان کٹھی تھی دے واپسی عالم خلق چ لوٹے تا حکم مصطفیٰ دے اور عالم خلق چ لوٹ دے وہ جرے شان مصطفیٰ دی بڑھ دیئے بلکہ مصطفیٰ دی شان بھی کوئی حد جس کی کوئی حد نہیں اسے مصطفیٰ کی شان کہا جاتا ہے یہ تو ثابت ہی گیا کہ حضرت سیدنا مولا کائنات فرمانے اساں کی نہیں انفاسی کم پڑھ دیا سے ان آیات دا مطلب اسی کہ میں توانے کنے اپنا رسول بھیجے اے بشر مگر تواڈی طرح بشر نہیں مسئلہ حل کیا اے بشر مگر تواڈی طرح مگر امام جعفر صادق کی تنبیہ گال کیتے امام جعفر صادق کہا کہ اللہ سے انہیں بندے کو بڑھائے اللہ سے کہ میرے تے بندے دے درمیان کوئی میں ہی جا احتمال پیدا کراں یہ فرق ختم تھی میں کیرا فرق کہ میں منزہ ہاں میں پاک ہاں بندے دے اندر گناہ ہے بندے دے اندر کمی ہے بندے دے اندر کجی ہے میں پاک ہاں اور میں انہیں کو فیض جو دے ماں میں جے کو فیض دے ماں او بھی اتنا کو پاور رکھنا نہ ہوئے
اتنی اتھارٹی والا ہوئے اتوں فرمائے میں تخلیقات بڑھے ساری مخلوقات بڑھے اندے کو پہلے عربی دا نور بڑھے عربی دا نور بڑھاتے عربی دی ذات کو بڑھاتے اپنا نفیس ہومنا اپنا کریم ہومنا اپنا لطیف ہومنا اپنا جناب کریم ہومنا مطلب ہے رؤوف ہومنا اللہ نے فرمائے جتنا میرا صفتہ ہیں اللہ نے فرمائے جتنا میرے مقامات ہیں صفت دے لحاظ نال اخلاق دے لحاظ نال صفات دے لحاظ نال وہ سارے شانہ مصطفیٰ دے اندر رکھ دیتے اور میں مقام دے دا مصطفیٰ کو مصطفیٰ کو تقسیم کرے دے گویا انفس دی تفسیر امام جعفر یہ کیتے اگر ہی تفسیر کو دیکھو تو بلا اے معنی چل دے کہ نور بشر دے جھگڑے کاری نہ کیوں کیونکہ نور بشر ایک راز رکھا گیا امام پیر میرے لیے شاہ کن قبلہ چچا نبی بچے غور کرے بے پیر میرے لیے شاہ کنو کوئی بندہ پوچھے کیا پوچھے آکے سونا دسو نبی بشر ہے یا نور ہے آدھے میں تو اتھا علا نہیں سکتا آئے پیر میرے لیے شاہ کیوں نہیں علا سکتے آپ فرمائے نے علی داتا اتھا ہے جن کوئی حد ہوئے ان دی تا حد ہی کہنی میں کیا علامہ آئے علی داتا اتھا ہے جن کوئی حد ہوئے ان دی تا حد ہی کہنی میں علامہ کیوے اے پیر میرے لیے شاہو کیوے فرمائے نے میں آکھا بشر ہے یا میں آکھا نور ہے یہ بشر نور نال بند تھی ویسی بند تا کرنا ہی کہنی محدود تا کرنا ہی کہنی یہ تو فرمائے آکے کوئی مثل نہیں بھولن دی چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی اللہ اللہ شاہ سے کیوں جگہ بولن دی کہنی آپ فرمائے اتھا جو میں آکھا بشر ہے تا بشر مسجد اقصا تے روک گئے میں آکھا نور ہے تا نور سترہ تے روک گئے مصطفیٰ تا ہی دے کروں آئے آئے میں بشر تے نور نال بند انہوں نے کہا کہ میں فرمائے بشریت دا کھاتا زمین تے رہ گیا حضور براق کو لہے تے نور دی سیڑھی تے چڑھیں اور نور دا سفر شروع تھے پہلے اسمان تک پہلے تو دوجھے تک فرشتے دے پرے تے ایمیں ستویں تک فرشتے دے پرے تے ستویں کنو سترہ تک جبریل شہید دے پرے تے جب لے سترہ آئے اور نور پہ علیہ دے کریمہ میری حدیہ ہے گویا نور دی بھی حد تھی گئی ہے بشر دی بھی حد تھی گئی ہے ارے نبی پاک کو بشریت اور نور کے ساتھ خاص کرنے والے نبی پاک کو بشر اور نور کے ساتھ محصور کرنے والے نبی پاک کو بشر اور نور کے ساتھ بند کرنے والے ارے بشریت تو زمین پہ رہ گئی نورانیت بھی سترہ پہ رہ گئی مصطفیٰ اس سے بھی آگے گئے تو حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بشریت کی صفت مصطفیٰ کے اندر اس لیے رکھی تاکہ بندے فیض پا سکے اور نور اس لیے رکھا تاکہ فرشتے فیض پا سکے حقیقت کسی کو پتہ ہی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مقام مصطفیٰ علماء حق اہل سنت عزیزان گرامی ہن دسو نور بشر نال کوئی بند کر سکدے نہیں پتہ کیا چل دے اے دوہیں صفتاں مصطفیٰ دیا ہیں حقیقت جو مصطفیٰ دا مقام ہے کہیں کو پتہ ہی کوئی نہیں دسو سب تو پہلی شخصیت نبی دے بعد کون ہے سیدنا صدیق اکبر صرف سارے نبی دے بعد نہیں بقیہ انبیاء جتنا ہے انہیں دے امت دے وچوں پہلے نمبر تے اور ساری آقا کریم دی امت دے وچوں پہلے نمبر تے نبی دے بعد جرا پہلا درجہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر دا ہے مولا کائنات کو پوچھو نے علی مرتضیٰ سے کنو آکو جو سبحان اللہ کریمہ دسو ہاں پہلا درجہ مولا کائنات حضرت سیدنا صدیق اکبر دا ہے تواڈا کیا رائے ہے کیا حکم ہے آپ فرمائے نے جے کو نبی نماز دے معاملات عبادات دے معاملات وڈا بڑھاوے امام بڑھاوے میں علی ہوں کو دنیا دے معاملات وڈا نہ بڑھاواں جے کو نبی عبادات وڈا بڑھاوے میں حکم معاملات وڈا نہ بڑھاواں فرمایا واللہ میں کو اللہ دی عزت دی قسم سارے نبی کنو انہیں دی امت دے وچ پہلا درجہ رکھن والا کون ہے صدیق اکبر صفائی کھڑے کرن مسجد دی اج تا مسجد کو بھول گیو نا ٹھیک ہے نہیں نماز دا پتہ نہیں ماہ رمضان جو مکے بیوی مسجد معاف کریں ماہ رمضان تیرے نال ٹائم گزریں دے رہ گیوں کٹھے بہن دے آسے مغرب جب روٹی تیرے درد کھن دے سارا کچھ مہینہ گزرائے سے انہیں غلطیاں بیوی مسجد معاف کریں ناگی دے آسان وہ مہینہ تعلق کیا ماہ رمضان میں نماز فرض ہے اس کے علاوہ فرض نہیں مصطفیٰ نے فرمایا حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے وہ کفر کرتا ہے